ریاست جموں کشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس کے 4000 سال پرانے قصوں کا کچھ حصہ سنسکرت زبان کی کتاب راج ترنگنی میں درج ہے، لیکن جموں کشمیر کی تحریک آزادی بظاہر 1925 سے شروع ہوتی ہے۔ 16 مارچ 1846 کو عہد نامہ امرتسر کے ذریعے انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر 75 لاکھ نانک شاہی روپے کے عوض ایک ڈوگرا راجا گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ ریاست کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے۔ اس قیمت پر یہ سرزمین تقریباً 155 روپے فی مربع میل یا موجودہ زمانے کے 1 پیسے میں 270 مربع گز کے حساب سے بکی۔ راجا گلاب سنگھ کا جانشین رنبیر سنگھ اپنے باپ کی طرح ان پڑھ جاہل تھا، البتہ اس نے اپنے بیٹے پرتاپ سنگھ کے لیے اتالیق مقرر کیے۔ پرتاپ سنگھ پڑھائی میں بے حد غبی اور کن ذہن تھا، مگر دیگر معاملات میں انتہائی کائیاں تھا۔ اسے افیون کھانے کی لت تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار آلود غنودگی میں رہتا تھا۔ وہ مخبوط الحواسی اور احمقانہ سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ اپنے تعلقات انتہائی استوار رکھے اور مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونگ رچا کر ظلم و استبداد کے قوانین مضبوط کیے۔ اپنی حکمت عملی سے ڈوگرا خاندانوں کو سیاہ و سفید کا مالک بناتا رہا۔ میں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجا پرتاپ سنگھ کو دیکھا تھا۔ انگریز ریزیڈنٹ کی کرکٹ 11 کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے مہاراجا نے اپنے افسران کی ٹیم کھڑی کر رکھی تھی۔ میرے والد مہاراجا کی ٹیم میں شامل تھے۔ مہاراجا ٹیم کا کپتان تھا۔ جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں اترا تو اس کے سر پر ایک سفید پگڑی تھی، جس پر ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ گلے میں موتیوں کے ہار تھے۔ گھٹنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ تھا۔ اس کے نیچے سفید پتلون اور سفید بوٹ۔ اس ہیئت کدائی میں ایک گول مٹول ٹھگنا سا شخص جب بیٹ گھماتا ہوا وکٹ کے سامنے آ کر ایستادہ ہو گیا تو ایسا نظر آتا تھا مکی ماؤس کارٹون کسی کتاب کے صفحے سے بھاگ کر سری نگر کے سبزہ زار میں آ کھڑا ہوا ہے۔ انگریز باؤلر مہاراجا کی جانب گیند اس قدر آہستگی سے لڑکاتا تھا جیسے 2 سال کے بچے کی طرف پیار سے پھینکا جاتا ہے۔ اس پر بھی مہاراجا بار بار وکٹ آؤٹ ہو جاتا تھا، لیکن امپائر بلند آواز سے نو بال کا اعلان کر کے شاہی اسکور میں 1 رن کا اضافہ کر دیتا تھا۔ مجھے اس کے بعد مہاراجا کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس زمانے میں بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا، لیکن مہاراجا کے ذاتی اخراجات کی تفصیل صیغہ راز میں رکھی جاتی تھی۔ راج محل کے اخراجات کی ایک مد ٹٹی پن کہلاتی تھی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجا بہادر کو طہارت کرانے پر 3 ملازم مامور تھے۔ 2 ملازم 26 کی ململ کے تھان کے دونوں سرے پکڑ کر برآمدے میں کھڑے ہو جاتے۔ درمیان میں ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارا لے کر مہاراجا صاحب مناسب آسن جما کر جھک جاتے۔ تیسرا ملازم چاندی کی گڑوی سے صحیح مقام پر پانی انڈیلتا۔ دونوں ملازم ململ کے تھان کو آگے پیچھے کھینچ کر مہاراجا کی صفائی کر دیتے تھے۔ اس عمل کے بعد یہ تھان ان تینوں ملازموں کو دان کر دیا جاتا تھا۔ 26 کی ململ اس زمانے میں نہایت اعلیٰ اور مہنگے کپڑے میں شمار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ مہاراجا کا ڈیوڑی وزیر کبھی کبھی اسے دودھ میں جمال گھوٹا ملا کر پلا دیتا، جس کی وجہ سے اسے بار بار بیت الخلا کی حاجت پیش آتی۔ اس دن 26 کی ململ کا ایک تھان تینوں ملازموں میں تقسیم ہو جاتا، باقی کے تھان ڈیوڑی وزیر کے حصے میں آتے تھے۔ مہاراجا پرتاپ سنگھ بے اولاد تھا۔ اس نے اپنی برادری ہی کا ایک لڑکا جانشین منتخب کر رکھا تھا، لیکن راجا امر سنگھ اپنے بیٹے ہری سنگھ کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا تھا۔ اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اس سلسلے میں حکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ حکیم نور دین مہاراجا رنبیر سنگھ کے زمانے سے شاہی طبیب تھا۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دست راست تھا۔ راجا امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کردار، بد اخلاق اور بدماش تھا۔ اس کی جنسی بے راہ رویوں اور بدماشیوں کے بہت سے قصے زبان زدے خاص و عام تھے۔ ایک انگریز عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر وہ کافی ذلت و بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔
اس کے باوجود انگریز حکمرانوں نے پرتاپ سنگھ کے منتخب جانشین کی بجائے رسوائی زمانہ ہری سنگھ کو 1925 میں گدی پر بٹھا دیا۔ گدی نشین ہو کر ہری سنگھ عیش و نشاط کی بدمستی میں ایسا غرق ہوا کہ ریاست کے ڈوگروں اور ہندوؤں کو منمانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ مسلم آبادی پچھلے 100 سال سے سکھوں اور ڈوگروں کی غلامی میں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے مصائب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اچانک رد عمل شروع ہوا۔ 1929 میں سری نگر میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسی زمانے میں جموں میں چودھری غلام عباس نے ینگ مینز ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ ان دونوں تنظیموں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے، اپنے ماحول کا جائزہ لینے، معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا آہنگ سکھایا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا زیادہ وقت کلکتہ، بمبئی، لندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا تھا۔ اس کے ہندو اہلکاروں کی چیرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ مسلمانوں کے مال دولت اور عزت ناموس کے علاوہ ان کے دین ایمان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے۔ 1931 میں ریاسی کے علاقے میں ایک مسجد شہید کر دی گئی۔ کوٹلی میں مسلمانوں کے جمع غفیر کو جمعے کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ جموں کے ایک ہندو پولیس کانسٹیبل نے جان بوجھ کر قرآن حکیم کی بے حرمتی کی۔ ان واقعات نے مسلمانوں میں غم و غصے کی آگ بھڑکا دی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ سری نگر میں عبد القدیر نامی ایک شعلہ بیاں مقرر نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے مہاراجہ کی حکومت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1931 کو مسلمانوں نے جیل کا محاصرہ کر کے مطالبہ کیا کہ انہیں عبد القدیر کے مقدمے کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔ پولیس نے انکار کر دیا اور مجمع کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلا دی، جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شمار زخمی ہوئے۔ شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ اس واقعے سے سارے برِ صغیر کے مسلمانوں میں رنج و اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے لاہور میں خان بہادر رحیم بخش سیشن جج کی کوٹھی پر مشورہ کرنے کے لیے چند مسلمانوں کا اجتماع ہوا۔ طے پایا کہ ہندوستان بھر کے مسلم اکابرین کو اکٹھا کر کے متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ 25 جولائی 1931 کو شملہ میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی میں علامہ اقبال، نواب ذوالفقار علی، سید حسن نظامی، سید محسن شاہ اور خان بہادر شیخ رحیم بخش موجود تھے۔ بدقسمتی سے میٹنگ کی صدارت مرزا بشیر الدین محمود نے کی اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر بن گئے۔ مرزا بشیر الدین نے یہ تاثر دیا کہ ان کی صدارت میں اس کمیٹی کو قائم کر کے مسلم اکابرین نے ان کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ قادیانیوں نے اپنے مبلغین کو جموں کشمیر میں پھیلا دیا کہ وہ سادہ لو عوام کو اپنے خود ساختہ نبی کا حلقہ بگوش بنانا شروع کر دیں۔ یہ مہم کافی کامیاب رہی۔ کئی علاقوں خصوصاً پونچھ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد قادیانی بن گئی۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس الاحرار مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہری پور پہنچے اور اپنے خطبات سے قادیانیت کے ڈھول کا پول ایسا کھولا کہ جو لوگ مرزائی بنے تھے وہ تائب ہو کر 80 مسلمان ہو گئے۔ علامہ اقبال نے بھی کشمیر کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اس تحریک کی اعانت و سرپرستی شروع کر دی جو مجلس احرار نے نہایت جوش و خروش سے شروع کی تھی۔ 14 اگست 1931 کو جموں شہر میں پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا۔ آر ساغر اور ان کے دیگر رفقا نے یہ پروگرام بنایا کہ ریزیڈنسی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے احاطے سے مسلمانوں کا جلوس مرتب کر کے شہر بھر میں گھمایا جائے۔ حکومت تک خبر پہنچی تو انہوں نے ڈوگرا فوج کو بھیجا کہ جلوس نکلنے ہی نہ پائے۔ جلوس کے منتظمین نے خفیہ پیغام رسانی سے انجمن اسلامیہ کے احاطے کی بجائے جامع مسجد میں مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا کر لیا۔ ڈوگرا حکومت نے ایک مسلمان مجسٹریٹ کو مسجد کے باہر تعینات کر دیا کہ مزید مسلمان مسجد میں داخل نہ ہوں۔ ساغر صاحب مسجد میں جانے لگے تو مجسٹریٹ نے روک کر پوچھا، تم اس وقت مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہو؟
ساغر نے جواب دیا، وہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ صبح کے 8 یا 8:30 کا وقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ساغر صاحب نے حاضر جوابی سے کام لے کر کہا، میں نماز اشراق پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو کر ساغر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جلوس مرتب کیا جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا مسجد سے برآمد ہوا۔ اس وقت تک نیزوں سے مسلح ڈوگرا فوج کا ایک دستہ بھی میجر محمد خان کی کمان میں پہنچ گیا تھا۔ مسلمان میجر نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے نیزوں سے کسی کو زخمی نہ کریں، صرف ڈرا دھمکا کر روکیں۔ یہ حکم میجر محمد خان نے اپنی ذمہ داری پر دیا تھا، لیکن کسی طرح فوجیوں کو یہ تاثر دے دیا کہ حکومت کا منشا یہی ہے۔ حکام بالا اور مہاراجا نے مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدردانہ رویے کی پاداش میں میجر محمد خان کو فوج سے نکال دیا۔ زندگی کے آخری 8-10 برس انہوں نے پاکستان میں گمنامی اور مفلسی کی حالت میں گزارے۔ گزر اوقات کے لیے جہلم میں لکڑی کے ٹھیکیداروں کے گوداموں کی چوکیداری بھی کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا جموں کشمیر کی حکومت میں کسی کو خیال تک نہ آیا کہ میجر محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت کے بدلے ان کی مدد ہمارا فرض ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ 14 اگست 1931 کو پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا تھا۔ این 16 برس بعد 1947 میں اسی تاریخ کو پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ 14 اگست کو ہر سال پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، لیکن یوم پاکستان کا جشن آزادی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کشمیر کا بڑا حصہ بھارت کے قبضے سے آزاد نہیں کرایا جاتا۔ علامہ اقبال کی سرپرستی میں تحریک کشمیر کی رہنمائی مجلس احرار میں آ گئی تو قادیانیوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ وہ عرصہ دراز سے کشمیر پر تسلط جمانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجیٹیشن میں انہیں اپنے خواب کی تعبیر نظر آ رہی تھی، لیکن مجلس احرار نے ان کی امنگیں خاک میں ملا دیں۔ اکتوبر 1931 میں مجلس احرار کے قائدین نے سری نگر جا کر مہاراجا ہری سنگھ اور وزیر اعظم کرشن کول سے معاملات سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لاتوں کے بھوت تھے، افہام و تفہیم سے کیسے مان جاتے۔ احراری لیڈر مایوس ہو کر واپس آئے تو سارا پنجاب کشمیر چلو کے نعروں سے گونج اٹھا اور آزادی کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحد عبور کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پہلی یورش سیالکوٹ کی جانب سے ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو جذبہ جہاد کی حرارت سے پگھلا کر رکھ دیا۔ ماؤں نے بیٹوں کو، بیویوں نے خاوندوں کو خوشی خوشی دعائیں دے کر رخصت کیا۔ ریاستی حکام کا اندازہ تھا زیادہ سے زیادہ 5000 رضاکار جموں آئیں گے جنہیں آسانی سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن جب 10,000 سے اوپر مجاہد گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے آ گئے تو مقامی پولیس بے بس و بدحواس ہو گئی۔ انہی دنوں میر پور میں ایک مسلمان سیاسی کارکن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرا افسر نے سنگین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں طرف غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پنجاب کے کونے کونے سے مسلمان نوجوانوں کے جتھے کلمہ شہادت پڑھتے جہلم کے راستے کشمیر کی طرف پا پیادہ روانہ ہو گئے۔ وہ جس طرف سے گزرتے تھے کشمیر چلو کی صدائے باز گشت کا نقش لوگوں کے دلوں پر چھوڑ جاتے تھے۔ 30 رضاکار قرآن شریف پر حلف اٹھا کر راولپنڈی سے روانہ ہوئے کہ وہ جان کی بازی لگا کر دریائے جہلم پر کوہالہ کا پل بند کریں گے۔ 3 دن کی سرتوڑ کوشش کے بعد انہوں نے پل قبضے میں کر لیا اور وادی کشمیر کے ساتھ تجارت کی یہ واحد شاہراہ بند ہو گئی۔ آن کی آن میں دونوں جانب رکی ہوئی گاڑیوں، لاریوں اور ٹرکوں کی طویل قطاریں بندھنا شروع ہو گئیں۔ کچھ رضاکاروں نے گورداسپور اور گجرات کی جانب سے بھی یلغار کی، لیکن ان علاقوں میں ہندو آبادی کی اکثریت تھی، اس لیے یہ محاذ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئے۔ مہاراجا کشمیر کی درخواست پر ہندوستان میں موجود برطانوی حکومت لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں اتر آئی۔ رضاکاروں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پنجاب میں گرفتاریاں عمل میں آنے لگیں۔ جلد ہی پنجاب کی جیلیں اٹا اٹ بھر گئیں۔ بد انتظامی کی وجہ سے درجنوں رضاکار نمونیا میں مبتلا ہو کر جیلوں میں وفات پا گئے۔
اندازہ ہے کہ صرف پنجاب سے 45,000 نوجوان گرفتار ہوئے اور 5,000 سے زائد دوسرے صوبوں سے۔ مسلمانوں کی اس ایجیٹیشن سے متاثر ہو کر نومبر 1931 میں سر بی جے گلنسی کی سربراہی میں گلنسی کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کمیشن کا مقصد مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر ان کے حقوق کی نشاندہی کرنا اور پولیس فائرنگ کی تحقیقات کرنا تھا۔ کمیشن نے ریاست میں ایک قانون ساز اسمبلی قائم کرنے کی پرزور سفارش کی۔ مجبور ہو کر مہاراجہ ہری سنگھ نے انتہائی بے دلی سے یہ سفارش قبول کر کے ایک اسمبلی قائم کی جس کا فریضہ حکومت کو فقط مشورہ دینا تھا، اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایک برس بعد 1933 میں سری نگر کی پتھر مسجد میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی۔ شیخ محمد عبداللہ اس کے صدر اور چودھری غلام عباس جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1935 میں اسمبلی کے پہلے انتخابات میں شیخ عبداللہ مسلم کانفرنس کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ اگلے 7 برس تک شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس کا پرخلوص اور برادرانہ تعاون ساتھ رہا۔ دونوں رہنماؤں نے ریاست کے چپے چپے میں عوام میں سیاسی بیداری کی روح پھونکنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ ان دنوں شیخ صاحب اپنی تقریر کا آغاز قرآن حکیم کی قرأت اور نعت رسول مقبول سے کرتے تھے۔ ان کی تقریر میں آتش بیانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ چودھری غلام عباس بھی سادگی اور خوش بیانی کا خوبصورت مجسمہ تھے۔ ان دونوں کی تقریروں کو لوگ سحر زدہ ہو کر سنتے تھے، تڑپتے تھے اور دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ایسے جلسے میں نے زندگی میں کہیں اور نہیں دیکھے۔ ان کے علاوہ اے آر ساغر کی آتش بیانی بھی فصاحت و بلاغت کی فضا باندھ دیتی تھی۔ مسلمانوں کو بیدار اور منظم ہوتے دیکھ کر ہندوؤں نے بھی راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ یعنی RSS کو دعوت دی کہ وہ اپنے اڈے قائم کریں۔ 1934 میں RSS نے سری نگر، جموں، میرپور، کوٹلی اور ادم پور کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر اپنے اکھاڑے قائم کر لیے۔ بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ ہندو نوجوانوں کی ورزش کے لیے جمناسٹک کے کلب قائم ہیں، در حقیقت ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے ہندو اقلیت کو جنگی تربیت دینا تھا۔ عوامی سطح پر RSS نے اپنا کام شروع کیا اور آل انڈیا کانگریس کی قیادت نے شیخ عبداللہ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ اس مہم کے سرغنہ مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو تھے۔ مسلم کانفرنس کی 7 سال بے تاج بادشاہی کے بعد شیخ عبداللہ سیاست کے ہمالیہ کی چوٹی سے لڑک کر ہندو کانگریس کی جھولی میں آن گرے۔ زوال کے اس عمل میں ان کے چہرے پر سجی خوبصورت ریش مبارک غائب ہو گئی۔ سر سے سرخ ترکی ٹوپی کہیں گر گئی۔ انہوں نے مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر جموں کشمیر نیشنل پارٹی کا ڈول ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے جموں کشمیر کے وزیر اعظم گوپال سوامی نے شیخ عبداللہ کو 2 کروڑ روپے کا جنگلات کا ٹھیکہ دیا تھا۔ واللہ عالم۔ بر صغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، کشمیر میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم کانفرنس کا پلہ بھاری ہوتا گیا۔ 1945 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی 80% نشستیں جیت لیں۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا یہ حال دیکھ کر ڈوگرا حکومت بدحواس ہو گئی۔ اس نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ البتہ RSS کو جلسے کرنے اور جلوس نکالنے کی پوری آزادی تھی۔ اکتوبر 1946 میں مسلم کانفرنس نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی تو اس کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا فارمولہ منظور ہوا تو 562 ریاستوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی اور معاشی حقائق کے پیش نظر اپنی آبادی کی خواہش کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کر لیں۔ ریاست کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی۔ اس کی 600 میل لمبی سرحد مغربی پاکستان کے ساتھ مشترک تھی۔ ان کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی۔ بیرونی دنیا کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام بھی مغربی پاکستان کے راستے قائم تھا۔ ریاست کی 2 پختہ سڑکوں میں سے ایک راولپنڈی اور دوسری سیالکوٹ سے گزرتی تھی۔
ان حقائق کے پیش نظر جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ایک قدرتی اور منطقی امر تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور کانگریسی لیڈروں نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سازش کا ایسا جال بنا جس میں مقبوضہ کشمیر کے بے بس اور مظلوم باشندے آج تک گرفتار ہیں۔